السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر قاضی اور خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں. دوستو آج ہم بات کریں گے ایک اس خبر کی جس نے پورے پاکستان کے سرمایہ کاروں کو حیران بھی کر دیا ہے اور خوش بھی کیا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک نیا ریکارڈ توڑ دیا ہے. KSE 100 انڈیکس ایک ہی دن میں 1277 پوائنٹس اوپر گیا اور 1,62,000 کے قریب پہنچ گیا ہے کل کے دن میں. دن کے اندر مارکیٹ نے 1,62,118 کی بائی بھی دیکھی. یعنی سرمایہ کاروں کا اعتماد اس وقت اپنی چوٹی پر نظر آ رہا ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے اوپر. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تیزی آخر کیوں آئی؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف اتفاق نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بلکہ یہ واقعی پاکستان میں ایک بہت بڑے جو تبدیلی ہے اس کا ایک شاہسانہ ہے. میں آپ کو اس کے اندر کی ساری باتیں ایک ایک کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں IMF کی، جس نے اعلان کر دیا ہے کہ 8 دسمبر کو پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط منظور ہو گئی ہے. مارکیٹ کے لیے صرف اور صرف ایک قسط نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، بلکہ یہ ایک مہر ہے اعتماد کی پاکستانی مارکیٹ کے اوپر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی اور پاکستانی انویسٹرز کے لیے بھی. میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جب IMF کہتا ہے کہ پاکستان از آن ٹریک کو، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے بڑے سرمایہ کار، فنڈز، بینک، سب کا اعتماد پاکستان کے اوپر دگنا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈالر کا دباؤ کم ہوتا ہے اور بانڈز مارکیٹ مضبوط ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج آگ پکڑ لیتی ہے. دوسرے نمبر پر بات کریں چین سے $3.3 ارب کے 2 نئے قرضوں کی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان 2 چینی بینکوں سے $3.3 ارب کے قرضے لینے کی تیاری کر رہا ہے. سرمایہ کار اسے یوں دیکھ رہے ہیں کہ IMF سے بھی پیسہ آ رہا ہے، IMF بھی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چین ہے وہ بھی اب دینے کے لیے تیاریوں میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیئر ٹرم بینکرپسی آف پاکستان کا خطرہ ختم ہو چکا ہے. یہ وہ لائن ہے جس نے مارکیٹ میں خوف کی جگہ یقین بھر دیا. تیسرے نمبر پر بات کریں، یہ بھی بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے کہ یورو بانڈز جو ہے پاکستان وہ دوبارہ جاری کرنے جا رہا ہے. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کی سمپل سے الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے سال یورو بانڈز جاری کرے گا انشاءاللہ تعالی. آپ مجھ سے بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یورو بانڈز وہی ملک جاری کرتا ہے جس کے اوپر عالمی مارکیٹ میں اعتماد ہو اور وہ چاہتا ہو کہ ہماری مارکیٹ کے اوپر اعتماد کیا جائے اور جسے لگے کہ اب ہم فنڈز اکٹھے کرنے کے قابل ہیں. سرمایہ کاروں نے اسے ایک واضح سگنل سمجھا ہے. پاکستان عالمی کیپٹل مارکیٹ میں واپس آ رہا ہے. یہ سگنل کافی ہوتا ہے مارکیٹ کو دھماکے سے اوپر لے جانے کے لیے. میں آپ کو یہ سمجھاتا چلوں. چوتھے نمبر پہ بات کریں گے فارن ریزرو کی پاکستان کے، تو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذخائر فارن ریزرو $22 ملین سے بڑھ کر $22 ملین بڑھ کر 14.52 ارب کے ہو گئے ہیں. یہ اضافہ چھوٹا لگتا ہے، مگر آپ کو میں یہ سمجھاتا چلوں کہ مارکیٹ یہ دیکھتی ہے، اصل میں انویسٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کا ذخیرہ اوپر جا رہا ہے، فائنینسنگ آ رہی ہے، ادائیگیاں ہو رہی ہیں آسانی سے. یہ سب چیزیں ہیں جو بازار میں مسلسل تیزی لاتی ہیں، مارکیٹ میں تیزی لاتی ہیں. 5ویں نمبر پر بات کریں امریکی کمپنی کے انٹرسٹ کی، جو کہ انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز کی تلاش کے لیے. ایک امریکی فرم نے پاکستان میں ریئر ارتھ مائننگ میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. یاد رکھیں کہ ریئر ارتھ منرلز وہ چیز ہیں، میٹیریلز وہ چیز ہیں جو کہ سیمی کنڈکٹرز بنانے میں، اس کے بعد دفاعی ٹیکنالوجی، برقی گاڑیوں اور AI سسٹمز میں استعمال ہوتا ہے. یہ خبر چھوٹی نہیں، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، بلکہ یہ پاکستان کی زمین کے اسٹریٹجک اہمیت کو بہت ہی زیادہ پروف کرتی ہے، اس کا ثبوت دیتی ہے. مارکیٹ ایسے ہی موقعوں پر ہمیشہ مثبت ہوتی ہے. 6 نمبر پہ بات کریں گے بجلی کے شعبے میں جو کمی کی گئی ہے 3.77% کی، تو آئندہ مالی سال کے لیے بجلی کی پاور پرچیز پرائس کو تقریباً 3.77% کم کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صنعتوں کو بجلی سستی ملے گی، ان کی لاگت کم ہوگی. سیمنٹ، سٹیل، ٹیکسٹائل، کیمیکل سیکٹر کو ریلیف ملے گا، ان کو تھوڑا سا سانس ملے گا، خرچے کم ہوں گے، ان کے کمپنیوں کے اندر منافع جو ہے، ان کی سیل زیادہ ہوگا، بزنس زیادہ سے ہوگی، ان کی کاسٹ کم ہوگی، تو الٹیمیٹلی پروفٹ زیادہ ہوگا، فائدہ زیادہ ہوگا. یہ بھی مارکیٹ میں بڑی تیزی کا ایک بہت بڑا سبب بنا ہے. 7ویں نمبر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر کے کھیل کی، تو یہ بات کریں گے ہم کہ کون سے سٹاک اوپر گئے، کون سے سٹاک نیچے آئے. تو آج بڑے جو لیڈر تھے وہ UBL، HBL بینکنگ سیکٹر میں، اس کا مطلب ہے کہ اعتماد ہوا. اس کے ساتھ ساتھ OGDC، PPL تیل اور گیس میں بھی امید ہے. میپل لیف، MLCP سیمنٹ میں ایک بریک آؤٹ ہوا ہے.
मैं आपको ये इसके साथ बताता चलूं कि ये वो सेक्टर हैं जो हमेशा से मायनी हेज हैं और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में एक रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखते हैं। जब ये चलते हैं तो पूरा इंडेक्स उड़ जाता है, पूरा इंडेक्स जो है वो ग्रोथ फेज में आ जाता है। अभी मैं आपको बताता चला हूं कुछ इंडस्ट्रीज की, कुछ जो स्टॉक्स की जो कि नीचे गए, उनमें लकी सीमेंट, चिराग सीमेंट, EFVRT, एयरलिंक। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इनकी मजमूई जो कमजोरी के बावजूद जो टोटल ऑन एवरेज ग्रोथ है उसके ऊपर कोई इतना बड़ा फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा। अब 8वें नंबर पर बात कर लेते हैं 27वीं तरमीम की, जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी और उसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी। जिस तरह आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 27वीं तरमीम जो है उसके ऊपर दस्तखत कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया। तो ये एक बड़ी अलामत है पूरे दुनिया के लिए कि कानून साजी पाकिस्तान में चल रही है, पार्लियामेंट फाल है, हर बंदा अपना बिजनेस, अपना काम कर रहा है, हुकूमत और इदारों में हम आहंगी पाई जा रही है, कायम है। और यही याद रखें कि मार्केट को हमेशा तलाश होता है, मार्केट को हमेशा ऐसी ही चीज़ों की तलाश होती है जिसका मतलब है कि प्रेडिक्टेबिलिटी, और आज वो इसे मिल गई है कि वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, ओके हालात ठीक हैं, ओके का सिग्नल मिल गया है। ये अब आपको मैं बताता चलूं कि ये तेज़ी जो है ये इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉपर एक जेन्युइन है, इसमें कोई जो मफरूज़े की बात नहीं है, ये एक कामयाब मालियाती और सियासी मिलाप का असल में नतीजा है। जिस तरह से आपको अब मैं बताता चलूं कि IMF इज़ ऑन ट्रैक, चाइना का स्टैंड बाय पे कर्जे देने का वो भी ऑन स्टैंड बाय है, US फर्म इंटरेस्टेड है अर्थ मटेरियल को करने में, उसके साथ साथ पावर कॉस्ट भी डाउन हो रही है, फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो वॉल्यूम है बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। और दूसरी बात और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो टोटली कंट्रोल में है, हर चीज़ बड़े प्रॉपर वे से चल रही है। जब याद रखें कि ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो मार्केट इसी उड़ान के साथ ऊपर उभरती है। अब आखिर में मैं आपको बताता चलूं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, कि ट्रेडर्स के लिए, कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा, बल्कि ये एतमाद का आईना है। और जो कल का 14 नवंबर का जो दिन बता रहा है कि सरमायाकार पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर दोबारा यकीन कर रहे हैं और उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा से ग्रोथ पे जा रहा है, दोबारा से ऑन ट्रैक चढ़ रहा है इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट बड़ा होगा, और इसी यकीन के साथ कि मेरा मिशन यही है कि आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि आपकी जो हार्ड एंड सेविंग है उसमें प्रॉफिट भी होता रहे, आपको कैपिटल गेन भी मिलता रहे, आपको डिविडेंड भी मिलता रहे और आपको प्रॉफिट भी है वो भी मिलता रहे इंशाल्लाह। शेयर्स की प्राइस आपकी तमन्ना के मुताबिक जो है उसमें से प्रॉफिट्स आप लेते रहें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी ज़रूर आपको गाइडेंस दूंगा उसके बारे में, क्योंकि मेरा मिशन है आपके लिए गाइडेंस लेके आना। इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।